نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی تو ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک کو شہید کر دیا۔ یہود و نصارہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے میں شریک رہے اور انبیاء کو جو شہید کیا یہ خاص یہود کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اور یہ یہود و نصارہ اس گمان میں ہیں کہ کوئی سزا نہ ہوگی کہ انبیاء کو قتل کر دیا، ان کی تکذیب کی اور پھر اس گمان میں کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے۔ جی بے شک۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں بہت اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یعنی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی اس کے بعد دوبارہ اندھے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ نصارہ کے بہت فرقے ہیں، عیسائیوں میں بہت فرقے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ یعقوبیہ اور دوسرا ملکانیہ کا یہ قول تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ مریم نے معبود کو جنا ہے، جس کی عبادت کی جائے مستحق عبادت کو جنم دیا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ الہ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اور مسیح نے تو یہی کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، میں اس کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ کبائر کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کس کا؟ جو شرک کرے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جی بے شک۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے۔ جی بے شک۔ یہ قول عیسائیوں کے فرقے مرقوسیہ اور نستوریہ کا ہے، اور اکثر مفسرین اکرام کا قول ہے کہ ان سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ یہ تینوں معبود ہیں، مستحق عبادت ہیں، الہ ہیں، خدا ہیں، اور وہ سب تینوں اس میں مشترک ہیں۔ اور متکلمین فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں ایک الہ ہیں، ایک ہی معبود ہیں، یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ذات ہے۔ متکلمین نے یہ کہا کہ نصارہ کا یہ عقیدہ۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کا رد کرتے ہوئے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، بے شک صرف ایک خدا، نہ اس کا کوئی ثانی نہ کوئی ثالث، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، بے شک سبحان اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، باپ بیٹے بیوی بیٹی سب سے پاک ہے۔ جی بے شک وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول، ان کو الہ ماننا غلط باطل اور کفر ہے۔ جی بے شک قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، جی جی وہ بھی معجزات رکھتے تھے۔ جی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معبود مانتے ہو، خدا مانتے ہو، کس بنیاد پر؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے، اور گھروں کے اندر تم کیا رکھ کے آ رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو، کیا کھا کے آ رہے ہو، یہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر تم انہیں خدا کہہ رہے ہو؟ کیا اس سے پہلے اور رسول نہیں گزرے؟ انہیں اور معجزات نہیں دیے گئے؟ وہ بھی معجزات رکھتے تھے، اور یہ معجزات ان کے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ جی بے شک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کی معجزات بھی دلیل نبوت ہے، بے شک انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ جی جیسے اور انبیاء علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے ہو تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ جی جی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ بیان فرماتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اس کی ماں صدیقہ ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے اور جس کی ماں ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ جی بے شک تو جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جی بے شک یعنی کہ حضرت مریم، بے شک کانا یاکلان الطعام، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں نصارہ کا رد ہے جی کہ الہ غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، جو خدا ہوتا ہے وہ غذا کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو جو غذا کھائے، جسم رکھے اور جسم میں تحلیل واقع ہو، تو غذا کا بدل بننے سے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، کیسے وہ معبود بن سکتا ہے؟ جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہے۔ بے شک انظروا کیف نبین لهم الآیات ثم انظروا انا یؤفکون، تو دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، جی پھر دیکھو وہ کیسے اوندھے جاتے ہیں۔ جی پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا؟ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے، شرک کو باطل کرنے کی ایک دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ یعنی کہ مستحق عبادت خدا وہی ہو سکتا ہے جو نفع و ضرر وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت رکھتا ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ الہ یعنی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد یہ باطل ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔